پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے باغ کی نیک مالکن شہزادی۔ شہزادی ایک باغ کی مالکہ تھی جس میں انگور اور سیبوں کے باغات تھے۔ طرح طرح کے نئے میوہ جات جب وہاں اگتے تھے تو شہزادی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ ایک دن شہزادی اپنے باغ کی سیر کو نکلی تھی کہ ایک لڑکی باہر بیٹھی دعائیں کر رہی تھی باغ کے کچھ سائڈ پر، اور دعا میں کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، تیری یہ انسان بھوکی مر رہی ہے، اسے کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ اب اس شہزادی نے جب اس لڑکی کی یہ دعا سنی تو اس نے اور قریب آ کر سننا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی ایک آنکھ سے دیکھ سکتی تھی اور ایک آنکھ اس کی خراب تھی، اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور پھر کہہ رہی تھی کہ میں اے اللہ تیرے سوا نہ تو کسی سے مانگتی ہوں اور نہ ہی مانگوں گی۔ شہزادی نے جب اس لڑکی کی یہ باتیں سنی اور دعائیں کرتے دیکھا تو اس نے فوراً سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، ہائے لڑکی کیسی ہو؟ اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی مخلوق ہوں۔ اس نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی رونے کی تو کئی وجوہات ہوتی ہیں، کیا کریں گی آپ جان کر؟ آپ ٹھہری مالکن اور شہزادی، آپ کو ایسی باتوں سے کیا غرض؟ شہزادی نے کہا ایسی بات نہیں، میں بھی انسان ہوں، تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ شہزادی وہ لڑکی نہ بتائی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا مسئلہ نہیں بتاؤں گی۔ شہزادی نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم مسئلہ مت بتاؤ مگر آؤ میرے باغ کے مہمان بنو، کچھ پھل ہیں تمہارے لیے، انہیں ذرا چیک کر لو۔ شہزادی اسے اپنی زبردستی اپنے باغ میں لے گئی اور سب سے اچھے اور خوبصورت پھل توڑ کر اس کے آگے پیش کر دیے اور خود کاٹ کر اس کو کہنے لگی کہ کھاؤ اور مجھے بتاؤ۔ اس لڑکی نے وہ پھل کھائے اور کہنے لگی بہت ہی مزے کے پھل ہیں آپ کے، بہت مزہ آیا مجھے۔ اور یہ کھا کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے راستے کو چلنے لگی۔ مگر شہزادی اب اس کی اس رویے سے بہت متاثر ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتی تھی۔ وہ چاہتی تو باغ کی مالکہ سے آ کر شہزادی سے ایک دو پھل مانگ کر کھا سکتی تھی، مگر وہ باغ کے باہر بیٹھی صرف اللہ سے مانگ رہی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا کہ تم جیسی نیک اور رحم دل لڑکی کے لیے میرے گھر میں بہت بڑی جگہ ہے، اگر چاہو تو تم اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ مگر اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے صرف ایک وقت کا کھانا مانگتی ہوں، اور جب وہ مجھے مل جاتا ہے تو میں شکر ادا کر کے اپنا باقی وقت گزارتی ہوں۔ جب مجھے پھر دوبارہ بھوک لگتی ہے تو پھر میں اسی خدا کو پکارتی ہوں اور وہ مجھے دوبارہ کھانا دے دیتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے احسانوں کے تلے دبوں، جب وہ اللہ کی ذات جو سب کو دینے والی ہے وہ موجود ہے، تو پھر میں کس کے پاس کیوں جاؤں؟ شہزادی نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے نہیں رکھ رہی کہ تم پر میرا کوئی احسان ہو، بلکہ اللہ نے ہی میرے دل میں رحم ڈالا ہے کہ تم جیسے نیک لوگوں کی کچھ خدمت کر سکوں، تاکہ میرے لیے بھی کچھ آسانیاں ہوں۔ اب اس لڑکی نے شہزادی کی بات سنی تو کہنے لگی ٹھیک ہے۔ شہزادی نے اس کے لیے ایک بہت بڑا گھر بنوا دیا جہاں وہ اب رہتی تھی۔ پھر ایک دن وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، وہ وہاں سے جا رہا تھا، اس کے پاؤں میں بہت زور سے درد ہوا تو وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی باہر نکلی تو اس کی نظر اس لڑکے پر پڑی اور کہنے لگی یہاں کیا کر رہے ہو میاں؟ کہنے لگا کچھ نہیں، بس ٹانگ میں ذرا درد تھا اور کانٹا چبھ گیا، اس لیے بیٹھ گیا ہوں، چلنے کی ہمت نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا چلو آؤ تمہیں میں اپنے باغ کی سیر کرواتی ہوں۔ شہزادی نے اسے باغ کی سیر کروائی اور کھانے کو کچھ پھل دیے۔ شہزادی اپنے باغ میں سے ہر کسی کو کھانے کو پھل دیتی تھی، اسی لیے اللہ نے اس کے باغ میں بہت برکت ڈالی تھی۔ طرح طرح کا نیا میوہ اور خوب رس بھرے پھل اس کے باغوں میں لگتے تھے۔ شہزادی اس لیے کبھی اپنے دل کو چھوٹا نہیں کیا تھا اور اپنی ہر چیز کو بانٹ دیتی تھی۔ اب اس شخص نے جب باغ کی سیر کرتے ہوئے اس کی نظر ایک اندھی لڑکی پر پڑی، اس نے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ شہزادی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں؟ شہزادی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں اس لڑکی سے ملواتی ہوں۔ شہزادی نے اس لڑکی کو اس کے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ میں تم دونوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر تم دونوں راضی ہو تو۔ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لڑکے نے بھی حامی بھر لی اور شہزادی نے ان دونوں نیک جوڑے کی شادی کروا دی اور وہ دونوں ایسے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، نیک کام کرتے رہیے اور نیکی کا راستہ چنیے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور ہمارے سب کے لیے آسانیاں کرے۔ یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔